نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان بڑوں کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، استوار کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگ جب کسی بڑے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا تعلق، کوئی رشتہ داری ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا بھی یہ تعلق ہے، اور بڑے لوگوں کی صحبت اور قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی بظاہر یہ قربت حاصل بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں سے جب قائم ہو جائے گا تو پھر میرا نام اونچا ہو جائے گا، مجھے عزت مل جائے گی، مجھے مال مل جائے گا، مجھے دنیا مل جائے گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اس انسان کی خوش نصیبی، خوش بختی اور سعادت کے کیا کہنے کہ جسے دنیا جہان کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ کائنات کے امام کے ساتھ تعلق اور رفاقت اور صحبت نصیب ہو جائے۔ دنیا میں یہ صحبت کا حاصل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی سعادت والی بات ہے، لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا عطا فرما دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ فضل، وہ احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھی اور صحابی بنانے کے لیے جن پاک باز ہستیوں کا انتخاب کیا، یہ انہی کا نصیب تھا۔ لیکن میں اور آپ اللہ کے رسول کو دنیا میں تو نہیں پا سکے، دنیا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکے، آپ کی زیارت نہیں کر سکے۔ آج گنہگار ترین انسان بھی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کاش میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا، میں آپ کی خدمت کرتا، میں آپ کو دیکھتا، میں آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر لیتا، لیکن دنیا میں نصیب نہیں ہو سکی، ہمارا نصیب ایسا نہیں تھا۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ نے جس کو اس قابل سمجھا اسے عطا کر دیا،
لیکن کم از کم آخرت میں ہم اپنے پیغمبر کی صحبت، آپ کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آخرت کی صحبت اور رفاقت کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر اس بندے کو اپنے پیغمبر کی صحبت عطا فرمائیں گے جس میں کچھ خوبیاں پائی جائیں گی، اور ان خوبیوں کا ذکر آج کی اس گفتگو میں ہم کریں گے۔ ان میں سے پہلا کام، پہلا عمل جس کی بنیاد پہ انسان کو نہ صرف یہ کہ جنت ملے گی، جنت کا ملنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جیسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک اس سے بھی بڑا کامیاب انسان ہے۔ جس طرح ہمارا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس سے بھی بڑا کامیاب وہ ہے جو صرف پاس نہیں ہوتا بلکہ پوزیشن بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو جنت میں چلا گیا وہ بھی کامیاب ہے، لیکن جسے جنت میں پیغمبر کی رفاقت اور صحبت مل گئی وہ ایسا کامیاب ہے کہ کائنات میں اس جیسا کامیاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو عظیم کامیابی ہے، یہ جو کامیابی میں اعلیٰ ترین معیار ہے کہ پیغمبر کا ساتھ اور صحبت اور رفاقت اور جنت میں آپ کا پڑوس مل جانا، یہ کن کن کاموں کی وجہ سے ملتا ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پہلا کام پیغمبر کے ساتھ سچی محبت کرنا ہے۔ جس انسان کو صرف زبانی کلامی نہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقت کی دنیا میں پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ ایسی محبت اسے اپنی جان کے ساتھ بھی نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، ساری کائنات کے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کے محبت پیغمبر کے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت پائے۔ دنیا میں اگرچہ اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن یہ پیغمبر پر ایمان لایا، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا رہا اور پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت کی ہے کہ ساری کائنات کی محبت اس کے مقابلے میں نیچ ہے، ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پیغمبر کے ساتھ وہ محبت ہے کہ پیغمبر کی بات اور شخصیت کے مقابلے میں نہ کبھی اس نے اپنی ذات کو رکاوٹ بننے دیا ہے، نہ اپنی اولاد کو رکاوٹ بننے دیا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو رکاوٹ بننے دیا ہے، اور نہ ساری کائنات کو رکاوٹ بننے دیا ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ جسے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، سوال کرنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے متی الساعہ کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آنے والی ہے، کس دن آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، کتنے لمحے باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنی صدیاں باقی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس صحابی سے سوال کر لیا، وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی، کہ جب انسان کی تیاری ہوتی ہے تو پھر وہ جلدی کرتا ہے، اسے جلدی ہوتی ہے کہ کب میرا وقت رخصت آئے گا اور کب میں روانہ ہو جاؤں گا۔
لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تیار کر رکھا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے حب اللہ و رسولہ، کہ میرے پاس وہ تیاری ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہا جاتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ساری نعمتیں تو اس انسان کے پاس ہیں جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی کے پاس تو سب کچھ ہے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ تیاری کر رکھی ہے میں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ قیامت جب بھی آئے، جلدی آئے یا تاخیر سے آئے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات، یہ خوشخبری سن لو کہ تم قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتے ہو۔ یعنی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیار کر رکھی ہے نا، تو پھر قیامت والے دن بھی تمہیں اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت میسر آ جائے گی۔ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی وہ وقت آئے گا تم اللہ کے رسول کے ساتھی بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگرچہ میرے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں جتنے اعمال اللہ کے رسول کے پاس ہیں، جتنی نیکیاں، جتنا تقوی اللہ کے رسول کے پاس ہے، جناب ابو بکر و عمر کے پاس ہے، میرے پاس اتنی نیکیاں تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں بھی قیامت والے دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ روایت، یہ بات پہلے بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آج ذرا اس پہ غور کیجئے۔ کیا آج میں اور آپ اس بنیاد پہ کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت ہے، یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر میری موت آ جائے، ابھی اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو مجھے امید ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں؟ ہماری محبتیں تو راستے کا شکار ہو جاتی ہیں، ہماری محبتیں تو پتہ نہیں کس کس چیز کے ساتھ ہیں۔ کسی کو اپنی جان عزیز ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، کسی کو اپنا مال عزیز ہے، کسی کو اولاد عزیز ہے، کسی کو بیوی بچے عزیز ہیں، کسی کو ماں باپ عزیز ہیں۔ یہ ساری چیزیں قابل عزت ہیں، عزیز ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جس بندے کی اتنی محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو یہ پہلا خوش نصیب انسان ہے جسے نہ صرف یہ کہ جنت ملے گی، بلکہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا، آپ کی رفاقت بھی ملے گی، آپ کی صحبت بھی ملے گی۔ اور دوسرا کام، دوسرا خوش نصیب انسان جسے اللہ کے رسول کی رفاقت ملے گی، وہ ہے کہ جس کے پاس محبت کے اوپر دلیل بھی ہے، اور وہ اطاعت لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے کھڑا ہے، کہ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاری، کیونکہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دو ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچے جب ان سے محبت کرتے ہیں تو اپنے بالوں کا سٹائل بھی ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لباس کا سٹائل بھی ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی وضع قطار بول چال بھی ان جیسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ ہو۔ اگر وہ اسی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں
ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں، لیکن کافر ہونے کے باوجود ان کے اندر کوئی ایسا فن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جب ان کے پیچھے لگتے ہیں تو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے لباس میں سے کسی جگہ سے پھاڑ لیں تو وہاں ہم بھی سوراخ کیے ہوئے دیکھتے ہیں، کہ بال لمبے رکھ لیں تو لمبے کرنا شروع کر لیتے ہیں، چھوٹے رکھ لیں تو چھوٹے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں اور پھر ہمارا لباس اللہ کے رسول کے لباس جیسا نہ ہو، ہماری بول چال اللہ کے رسول کی بول چال جیسی نہ ہو، ہماری عبادات، ہماری نماز، روزہ، حج، زکات، اخلاق، کردار، عقیدہ، نظریہ، خیالات، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول جیسی نہ ہو تو یہ محبت کا دعویٰ تو پھر ویسے جھوٹا ہی دعویٰ۔ تو دوسرا وہ خوش نصیب انسان ہے جو پیغمبر کے طریقے پہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، لیکن مجھے آپ کی یاد آتی ہے، مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، سکون حاصل کرتا ہوں۔ آپ کی زیارت، اللہ کے رسول کی زیارت کر کے سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں اور میں پریشان ہوتا ہوں اپنی آخرت کو سوچ کے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بس جنت ہی کافی ہے، جنت ہی مل جائے، لیکن صحابہ کا آپ عمل دیکھیں، کردار دیکھیں، سوچ دیکھیں، اس کے پیچھے محنت دیکھیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، یہ غم مجھے ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، اللہ کے رسول خاموش ہے، کسے کیا جواب دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین، وہ ارحم الراحمین، وہ جو انسان کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اس رب نے جناب جبریل کو بھیجا اور قرآن مجید میں یہ آیت لے کے وہ نازل ہو گئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل فرمائے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی صحبت اور رفاقت کس کو ملے گی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور صالح لوگوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں انسان کبھی کسی کو بڑا سمجھتا ہے لیکن بعد میں وہی اس کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت اور رفاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی صحبت اور رفاقت اور جن کی مرافقت اور مصاحبت یہ بہترین رفاقت ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، دنیا جہان میں بڑے بڑے لوگوں نے رفاقتیں اور ساتھ حاصل کیے ہیں، لیکن نبیوں
صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ سے بڑھ کر کسی اور کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، یہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا خوش نصیب انسان جسے جنت میں آپ کا ساتھ ملے گا، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرنے والا، کثرت سے اللہ کے سامنے جھکنے والا، یہ صرف رمضان کے مہینے کا نمازی نہیں، یہ اپنی زندگی بھر نمازیں پڑھنے والا، یہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت پالے گا۔ جناب ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے والے، آپ کے وضو کے لیے کبھی پانی بھر کے لا رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ کے کام آ رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خدمت کے اس جذبے کو دیکھ کر ایک مرتبہ فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ سوال کرو، مانگو۔ اب دیکھیے، اگر مجھے اور آپ کو موقع ملتا مانگنے کا تو ہم کیا مانگتے، اور پیغمبر کے صحابی کیا مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، سل یا ربیعہ، ربیعہ سوال کرو، مانگو۔ اور کتنی عظیم چیز مانگی، کہنے لگے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہمارے جیسا مانگنے والا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہتا، اللہ کے رسول بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا مل جائے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، مجھے لباس مل جائے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، میرے بچوں کا کچھ بن جائے، اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے میرا گھر مل جائے۔ لیکن نہیں، ان کی نظر حالانکہ دنیا میں کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن نظر تھی تو آخرت پہ تھی۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اور کتنا عظیم سوال کر ڈالا، یہ نہیں کہا اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، مجھے مال چاہیے۔ یہ ہوتی ہیں سمجھدار لوگوں کی باتیں۔ موقع ملا ہے تو ایسا فائدہ حاصل کیا اور ایسا سوال کر دیا کہ شاید ہم مہینوں سوچنے کے بعد بھی ایسا سوال نہ کر سکیں۔ کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ جنت تو مل گئی، لیکن اس سے بھی بڑھ کے عظیم چیز آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ربیعہ، یہ تو تم نے مانگ لیا کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ چاہیے، لیکن یہ بتاؤ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ دیکھو تو صحیح کہ میرے ساتھ محبت اتنی ہے کہ میرا ساتھ چاہتا ہے، تو میرے بعد کیا نمبر اس نے رکھا ہوا ہے؟ کیا اپنے بیوی بچوں کا خیال ہے، اپنی جان کا خیال ہے، اپنی دنیا کا خیال ہے، اور کیا مانگے گا؟ لیکن پھر ایک اور عظیم بات کہہ ڈالی اور کہا، ہوا دار، اللہ کے رسول میرے لیے یہی کافی ہے اور میرے لیے یہی بہت ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ ہوا دار، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات سنی نا کہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، تو پھر ایک کام کرنا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ساتھ، یعنی زیادہ نمازیں پڑھ کے۔ فرائض کی پابندی وہ تو مسلمان پہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور ان نمازوں کا اہتمام کر کے، زیادہ سجدے کر کے، کہا کہ میری مدد کرو کہ جنت میں ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو جو بندہ کثرت سے سجود کا اہتمام کرتا ہے، یعنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے،
فرائض کی پابندی تو کامیابی کے لیے ضروری ہے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کو بھی جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ملنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یزال الرجل یا ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ نفلی حج ہو، چاہے وہ نفلی زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سعادت جس کو مل گئی، اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور پھر پیغمبر کا ساتھ اور پیغمبر کی رفاقت بھی اس خوش نصیب انسان کو ملتی ہے۔ آج ہمیں کسی بڑے کے پاس 1 گھنٹہ یا چند لمحے بیٹھنے کا موقع مل جائے نا، ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آج میری ملاقات فلاں سے ہوئی ہے اور آج میں نے فلاں کے ساتھ تصویر بنائی ہے، آج میں فلاں کے پاس بیٹھا ہوں، حالانکہ دنیا کے ان فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جسے جنت میں نہ صرف یہ کہ جنت مل جائے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور چوتھا کام جس کے ذریعے سے انسان جنت میں اللہ کے رسول کی صحبت حاصل کر سکتا ہے وہ اچھا اخلاق اپنانا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اطاعت کے کام کرنا شروع کر لیے، نماز اس نے سنت کے مطابق بنا لی ہے، اب وہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کو بھول گیا ہے، یا وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگ گیا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، لیکن حسن اخلاق کو بھول گیا تو یہ انسان پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی صحبت اور رفاقت حاصل کرنے کا جو چوتھا کام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق کو اپنانا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا اور اچھا بنانا، یہ بھی آپ کی رفاقت کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقربکم منی، کہ تم میں سے سب سے قریب ترین، میرے قریب ترین انسان وہ ہوگا احسنکم خلقا، جس کا اخلاق تم میں سے اچھا ہے، جس کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جس کی نگاہوں سے لوگ محفوظ ہیں، جس کے ہاتھوں سے دوسرے محفوظ ہیں، جس کے کان غیبت سننے اور حرام سننے اور بد اخلاقی کی باتیں سننے سے محفوظ ہیں، ایسا حسن اخلاق کا مالک جو انسان ہے یہ بھی جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کا اخلاق کس نے اپنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ام المؤمنین سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ بتائیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیا ہے، آپ کے بارے میں فرماتی ہیں آپ کے پاس قرآن ہے نا، اس قرآن کو پڑھیے، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے وہ کچھ کر کے دکھایا، جس جس کام سے قرآن نے روکا ہے اللہ کے رسول نے اس سے رک کے دکھایا۔ کان خلقہ القرآن، اور پھر قرآن نے اس بات کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیغمبر آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو یہ اچھا اخلاق ہونا، دیکھیں نا، لوگ دنیا کے لیے کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو اپنا اخلاق اچھا کر لیتا ہے کہ اس کے پاس گاہک آئیں گے جس کا اخلاق اچھا ہو، کوئی گاڑی چلاتا ہے تو اپنا اخلاق بہتر کر لیتا ہے کہ میرے پاس لوگ تب آئیں گے جب میری زبان اچھی ہوگی۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم اگر دین پہ ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہم بھی تو اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنے کردار کو بہتر کر کے پیش کریں۔ تو یہ حسن اخلاق، یہ وہ عظیم عبادت ہے۔
ہماری عبادت صرف نماز کو روزے کو سمجھا جاتا ہے، نہیں، میرے اور آپ کے معاملات اگر صحیح ہوں گے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس پہ نوازتے ہیں ثواب سے، بلکہ کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ انسان کے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز قیامت والے دن ترازو اور میزان میں بھاری نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق کا وزن اس کی نمازوں سے زیادہ ہے، اس کے روزوں سے زیادہ ہے، اس کے حج سے زیادہ ہے، اس کی زکاتوں سے زیادہ ہے۔ جس کے پاس حسن اخلاق ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق جیسا بھاری وزن کسی اور عمل کا نہیں، اتنا عظیم عمل۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس کے ساتھ کیسے صحیح ہوں؟ میں نے داڑھی رکھی ہے، فلاں کی داڑھی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہو گیا۔ میں فلاں نیکی کا کام کرتا ہوں، فلاں وہ کام نہیں کرتا، تو میں اس سے بہتر ہو گیا۔ ہم اپنے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون اعلیٰ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کا خاتمہ کس پہ ہوگا۔ آج جو نمازیں پڑھنے والا ہے، کل اس کا خاتمہ کہیں برائی پہ نہ ہو جائے، اور آج جو برائی کرنے والا ہے، کل اللہ اسے توفیق دے اور اس کا خاتمہ نیکی پہ ہو جائے، بھلائی پہ ہو جائے، اور یہ جنت کو حاصل کر لے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی انسان اس بنیاد پہ کہ میں دیندار ہوں، فلاں دیندار نہیں ہے، حسن اخلاق کے دامن کو چھوڑ دے، تو حسن اخلاق یہ وہ عظیم عبادت، عظیم کام ہے کہ جس سے انسان نہ یہ صرف کہ دنیا کی لوگوں کی نظر میں محبوب بنتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت اور آپ کا ساتھ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرنے والے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اور آپ کی دی ہوئی نمازوں کے مطابق نمازیں قائم کرنے والے، اور نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والے بن سکیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے، دنیا میں تو ہم اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکے، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن جنت میں اللہ کے رسول کا ہمیشہ کے لیے ساتھ مل جائے گا، جہاں کبھی جدائی نہیں ہوگی، اور جہاں آپ کی صحبت میسر آ جائے گی، اور اس سے بڑی سعادت والی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
यअिदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।